بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ روزے کی حالت میں پان کھانا، سگریٹ نوشی کرنا یا نسوار وغیرہ کا استعمال کرنا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ایک طرح کی عام عادتیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں۔ تو سگریٹ، پان، نسوار وغیرہ اس طرح کی جو باقی چیزیں ہیں، حقہ بھی اس میں شامل کر لیں۔ تو روزے کی حالت میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک دو چیزیں ہیں، ایز اے پرنسپل ان کو سمجھ لیں۔ تو پرنسپل یہ ہے کہ روزہ جو ہے نا، الصوم هو الامساک، روزہ جو ہے نا کچھ چیزوں سے رک جانے کا نام ہے، کچھ چیزوں سے رک جانے کا نام۔ وہ جو انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں، جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، جو جسمانی خواہشات ہوتی ہیں، تو ان سے رک جانے کا نام ہے روزہ۔ تو مین جو ہوتی ہے نا انسانی خواہشات یا جسمانی تقاضے، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں کھانا شامل ہے، اس میں پینا شامل ہے، اور اس میں انسان کی جنسی خواہش شامل ہے۔ تو یہ تین مین چیزیں ہیں۔ جب بھی آپ کسی فقہ کی کتاب میں روزے کی تعریف دیکھیں گے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، تو یہ تینوں چیزیں وہاں ملیں گی کہ کھانے سے رک جانا اس کو روزہ کہتے ہیں، کوئی پینے کی چیز استعمال نہ کرنا اس کو روزہ کہتے ہیں، اور میاں بیوی والے تعلقات جو ہیں ان سے رک جانا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو یہ پرنسپل ہے کہ روزہ یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انسان اپنی جسمانی خواہشات اور ضرورتوں سے رک جائے دن کے وقت، اس کا نام روزہ ہے۔ اب آپ آ جائیں سگریٹ کی طرف یا پان کی طرف یا نسوار کی طرف، تو یہ ایسی عادتیں بن جاتی ہیں کہ انسان ان کو اپنی ضرورت بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے ہو جاتی ہیں جیسے کھانا یا پانی ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی طرح ہی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور لوگ اس کو ایسی عادت بنا لیتے ہیں کہ یہ ضرورت بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو سموک کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، حقہ پیتے ہیں، تو جیسے روزہ افطار ہوتا ہے تو افطاری کے بعد ان کی جو شدید خواہش ہوتی ہے، جو پہلا کام وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ حقے کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ایک شدید جسمانی تقاضا ان کا بن چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے جب کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے تو کوئی فزیکل چیز ایسی اس کے اندر نہیں جاتی جو کھانے پینے کی چیز ہو، لیکن چونکہ یہ ایک جسمانی تقاضا بن چکا ہے اس آدمی کے لیے، ایک جسمانی ضرورت بن چکی ہے اس کے لیے، اور ایک بڑی خواہش بن چکی ہے اس کے لیے، تو اس کو کھانے پینے کی چیزوں میں شامل کریں گے، تو سگریٹ بھی پینے کی چیزوں میں شامل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے روزہ اس بات کا نام ہے کہ اپنی جسمانی خواہشات کو اور اپنی جسمانی ضرورتوں کو قربان کرنا۔ تو چونکہ یہ جسمانی ضرورت اور خواہش بن چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑنا بھی ایسے ہی ضروری ہوگا جیسے کھانے پینے کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں پان کی طرف، فار ایگزامپل۔ تو پان جو ہوتا ہے یہ بھی ایک عادت بن چکی ہے۔ دیکھیں، پان اگر منہ میں رکھیں، منہ کی حد تک ہو، تو یہ آپ پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر یہ باتیں سن چکے ہیں کہ جو چیز منہ کی حد تک رہتی ہے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ پانی سے کلی کرتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پانی کڑوا ہو، میٹھا ہو، کھاری ہو، نمکین ہو، اس کا کوئی ٹیسٹ ہو، ذائقہ ہو، کوئی بھی چیز جو منہ کی حد تک رہتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پان بھی تو منہ میں رہتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے
کہ جب آپ اس کو اپنی جسمانی ضرورت بنا لیتے ہیں، جسمانی عادت بن جاتی ہے، تو ہم نے ابھی روزے کی تعریف یہ کی ہے کہ جسمانی ضرورتوں اور عادتوں کو، خواہشات کو قربان کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو اگر آپ پان کھانے کی آپ کو عادت ہے، یا یہ آپ کی خواہش ہے، یا یہ آپ کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو چھوڑتے نہیں، قربان نہیں کرتے، تو پھر روزہ کس بات کا ہوگا؟ اور پان کو منہ میں رکھنے سے اس کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کے حلق میں جانے کا رسک اور خطرہ ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پہ حلق میں چلا جاتا ہے، وہ تھوک بندہ روک تو نہیں سکتا، کوشش بھی کرتا ہے لیکن بعض اوقات وہ تھوک چلا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ پان نہ کھائے روزے کی حالت میں، لیکن اگر کوئی چیز صرف منہ کی حد تک رہتی ہے اور یقین کی حد تک یہ ہے کہ وہ گلے میں نہیں جانے دیتا، نہ تھوک اس کا، نہ اس کا اثر، نہ کوئی چیز، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی؟ لیکن چونکہ اس میں خطرہ اور رسک ہے، اور یہ آپ کی عادت بن چکی ہے، یہ آپ کی خواہش بن چکی ہے، یہ آپ کی ضرورت بن چکی ہے، اور خواہشوں اور ضرورتوں کو قربان کرنے کا نام روزہ ہے، اس لیے وہ پان سے منع کرتے ہیں۔ اب آ جائیں نسوار وغیرہ کی بات کر لیتے ہیں۔ امجد بھائی لائن پر موجود ہیں، امجد کھٹانا بھائی، تو میں ان سے معذرت کے ساتھ نسوار کی بات کر رہا ہوں۔ تو نسوار کا جو مسئلہ ہے، یہ بھی آپ کی خواہش بن چکی ہے، یہ بھی آپ کی ضرورت بن چکی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اپنی خواہشوں اور ضرورتوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے، ان کو قربان کرنے کا نام روزہ ہے، پہلی بات۔ لیکن چونکہ اگر نسوار اگر آپ منہ میں رکھتے ہیں اور اس کا کوئی تھوک، کوئی ذرہ، کوئی اثر آپ حلق میں نہیں جانے دیتے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن یہ مکروہ ہے، اس کو منہ میں رکھنا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ اپنی خواہش کو نہیں چھوڑ رہے اور اپنی عادت کو قربان نہیں کر رہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو روزہ نام ہی اس بات کا ہے، اپنی عادتوں اور خواہشوں اور ضرورتوں کو قربان کرنا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ تو اگر نسوار آپ کی عادت ہے، اگر آپ کی یہ خواہش بن چکی ہے، تو اس کو قربان کریں۔ لیکن اگر آپ منہ میں رکھتے ہیں اور یہ میک شور کرتے ہیں کہ کوئی ذرہ، کوئی اثر اس کا، کوئی پانی، کوئی تھوک میرے حلق میں نہیں جاتا، تو نسوار کو منہ میں رکھنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز، یہ پرنسپل ذہن میں رکھیں، کوئی بھی چیز جو منہ کی حد تک رہتی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اس کا کوئی ذرہ اور اثر میرے حلق میں نہیں جاتا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ضرورت بن چکی ہوتی ہیں، اس کی عادت بن چکی ہوتی ہیں، اس کی شدید خواہش بن چکی ہوتی ہیں، اور روزہ نام ہی اس بات کا ہے کہ اپنی خواہشوں، ضرورتوں کو اور عادتوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اس لیے اس کو قربان کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا ان تینوں چیزوں کا مسئلہ، یا ان جیسی باقی چیزیں جو ہیں ان کا مسئلہ، سگریٹ کا، پان کا اور نسوار وغیرہ کا۔ اب ایک اور سوال جو مجھے امجد بھائی نے بھیجا، تو ان کو دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سحری بہت ارلی بند کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو سحری ہے نا وہ بہت لیٹ بند کر رہے ہیں۔ جی ادریس بھائی، مجھے احساس ہے کہ میں نے نسوار پہ بات کی ہے، اور مجھے احساس ہے کہ لیکن آپ کی یہ دیکھیں نا، یہ بھی آپ کے لیے آنر ہے کہ میں نسوار کو ڈسکس کر رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ بھی آنر ہے آپ کے لیے۔ تو یہ سوال آیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت لیٹ سحری بند کرتے ہیں، آخر تک جاتے ہیں، روشنی تک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ارلی سحری بند کر لیتے ہیں، اور درمیان میں گھنٹے سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل جو میرا ٹائم ٹیبل ہے اس میں 4 بجے سحری بند ہوتی ہے، اور کچھ اور جو ٹائم ٹیبل ہے کسی میں 2 بجے سحری بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی میں 2:30 بجے سحری بند ہو جاتی ہے، تو وہ تو روزہ 19 گھنٹے کا، 20 گھنٹے کا بن جاتا ہے۔ تو اتنا جو سحری بند ہونے میں گیپ ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اپنی ویڈیو کو اپنے ٹائم پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے میں گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ سورج کے اور چاند کے جو طلوع اور غروب کا مسئلہ ہے نا وہ ڈگریز کے اوپر بیسڈ کر رہے ہیں۔ اگر 18 ڈگری پہ غروب ہوگا تو یہ بنتا ہے، اگر 15 ڈگری پہ غروب ہوگا تو یہ بنتا ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ تو وہ آج کل ڈگریز کے حساب سے سائنس نے ترقی کر لی ہے، تو وہ ڈگری پہ بیسڈ کر کے اپنے ٹائم طے کر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو ڈگری بیسڈ ہمارا سسٹم ہے، اسلام اس پہ بیسڈ نہیں کرتا۔ اسلام کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، وہ ویری سمپل ہیں۔
ایک جنگل میں رہنے والا بندہ، ایک ٹوٹلی ان پڑھ آدمی جس کو ان چیزوں کا پتہ نہ ہو، وہ بھی نشانیوں سے اندازہ لگا سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے کہ کس چیز کا کون سا وقت ہے۔ نمازوں کے جو اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کے مشورے سے طے کیے، تو جبریل اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے تھے کہ یہاں سے زور کا ٹائم شروع ہوتا ہے، یہاں تک رہتا ہے، تو سائے کو اس کی بیس بنایا۔ پھر جب سایہ اتنا ہو جائے عصر شروع ہو جاتی ہے، جب سورج غروب ہو جائے مغرب شروع ہو جاتی ہے، جب روشنی ختم ہو جائے عشاء شروع ہو جاتی ہے، جب اتنی روشنی ایسے آ جاتی ہے فجر شروع ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آسمانی اور زمینی جو علامات ہوتی ہیں، جو نشان ہیں، ان پہ بیس کیا تاکہ سمپل ہر بندہ اس کو سمجھ آئے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، ڈگری پہ بیس نہیں کرتا۔ انسان جو ہے نا، اس کی سہولت کے لیے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ برطانیہ ہے، یو کے ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، یہ جو ملک ہے نا، یہ ان کے جو ہرائزن ہے سورج کے اور چاند کے آنے جانے کے، یہ اب نارمل ہے۔ یہاں پہ جو ہرائزن ہے یہ اب نارمل ہے، اسپیشلی چاند کے حوالے سے۔ گرمیوں میں کچھ مہینے ایسے آتے ہیں کہ 31 دن کے بعد بھی 32 دن کے بعد بھی نیو مون پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہم ڈگری پہ جائیں گے اور ڈگری پہ بیس کریں گے تو یہاں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو نارمل ملک ہے، نارمل ہرائزن ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، جو باقی ملک ہیں جن میں نارمل جو مطلع ہوتا ہے، تو عام طور پہ جتنے بھی حدیثیں آپ لیں گے جو سحری اینڈ کے حوالے سے ہیں، ان سب کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے جو نکلتا ہے نا، مطلب جو علماء نے نکالا ہے، محدثین نے، وہ سارا یہ ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ سورج نکلنے سے پہلے سحری بند ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ سورج نکلنے سے پہلے سحری بند ہوتی ہے۔ یہ ساری حدیثوں کی سمری ہے، ان کو آپ سامنے رکھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ میری امت خیر پہ رہے گی جب تک وہ سحری کو لیٹ کرے گی اور افطاری کو جلدی کرے گی۔ اس لیے ان سب کو سامنے رکھ کے چلیں، 1 گھنٹہ 20 منٹ تو نارمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ 1 گھنٹہ 35 منٹ کر لیں، آپ 1 گھنٹہ 30 منٹ کر لیں، آپ 1 گھنٹہ 40 منٹ کر لیں، احتیاط کرنی ہے، اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے بھی احتیاط کے طور پہ اس کو 1 گھنٹہ 35 منٹ 30 منٹ 40 منٹ کر دیا ہے۔ تو 1 گھنٹہ 20 منٹ نارملی جو ملک جو ہے نا، جن کے ہرائزن نارمل ہیں، تو یہ سحری اینڈ کا ٹائم ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے۔ آپ اس کو فالو کریں۔ اسلام ڈگری پہ بیس نہیں کرتا، سمپل جو ہے نا وہ علامات پہ بیس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کے روزوں کو اور عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے استغفار اور توبہ کو قبول فرما کے ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔